تنقید اگر کی تو اصلاح کی خاطر کی، نہ کہ اپنے ذاتی مقاصد کو چمکانے کے لیے یا اپنی کسان کے نام پر، زراعت کے نام پر سیاست کرنے کے لیے۔ میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں خالد صاحب۔ میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ رابیل صاحبہ کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی پہلے آ کر بہت اچھی باتیں کی، اور آپ کا تھینک یو کہ یہ جس مشن پہ آپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر آپ نے یہ مشن اپنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہمارے سے بہتر فیصلے ہو سکیں۔ میں آپ تمام دوستوں سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ گاڑی ٹیبلہ دے کے پلیٹا پہیاں نے بھوک لگی ہے سانوں، تو میں 5-10 منٹ گل کر دیں گے کہ میری گل ذرا توجہ نہ چھوڑے ہیں۔ میں دم دستہ چلنا کہ میں وزیر زراعت بعد اچ بڑھیا، لیکن پچھلی 7-8 پشتہ تو دوڑی طرح کاشتکار پہلے سا۔ میرا بھی روزی روٹی دا سلسلہ کسی صنعت تو، کسی تجارت تو نہیں، بلکہ بالکل دوڑی ریت، دوڑی یار پنجاب دے رقبے دے نال جڑی ہوئی، او سونا اگل دی ہوئی مٹی دے نال ہے۔ میرے بچیاں دی پڑھائی لکھائی، میرے گھر دے وچ روٹی ٹکر سارا دوڑی طرح زراعت تو ہی آتا ہے، تے میرا دل دوڑی طرح دوڑے حق آستے، دوڑی تکالیف آستے، دوڑی آواز بڑھن آستے اوہی دھڑکدا ہے جویں تسی گھر بہ کے اپنے معاملات نوں ویکھدے ہو۔ تے اے جڑی گل میں جان کے پنجابی گل کر رہا، اے جڑی گل ایک تاثر دین دی کوشش کیتی جا رہی ہے عرصہ دراز تو، کہ شاید اے موجودہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون دی حکومت، دوڑی دھی دوڑی بہن دی حکومت شاید کساناں دے حق وچ نہیں۔ آؤ میں دونوں چند چیزاں دسنا، اگے تسی ماشاءاللہ خود باشعور ہو، فیصلہ تسا آپ کرنا ہے کہ حق کیے سچ کیے، تے او گمراہ کرن والے کون نے جڑے اپنے ڈھڈ تے ہاتھ پھیرتے ہوئے کسان دے نام تے سیاست کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے جب اپنا وزارت کا قلمدان سنبھالا تو میں نے سب سے پہلے آ کر اپنے محکمے سے پوچھا کہ آپ کی اہمیت پچھلے 5 سال کے ادوار میں کیا تھی؟ آپ کے پاس سرکار کی بجٹ کے وسائل کس حد تک موجود تھے؟ تو جب میں نے دیکھا تو آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہونی چاہیے اور یہ جاننا بھی چاہیے کہ اگر پنجاب حکومت نے کاشتکار کا بازو بننا ہے، پنجاب حکومت نے کاشتکار کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو وہ محکمہ زراعت کے بغیر کاشتکار کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے جب یہ دیکھا کہ کیا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو پچھلے 5 سال کاشتکاروں کے حقوق کے لیے، کاشتکاروں کے مسائل کے لیے، کاشتکاروں کی آواز بننے کے لیے کتنا بجٹ دیا گیا، تو میرے دوستوں پورے 5 سال جو پچھلے گزرے، میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، میں کسی پہ چیکڑ اچھیلنے کا عادی نہیں ہوں۔ جب میں نے ریکارڈ دیکھا تو پتا چلا کہ پچھلے 5 سال صرف 20 ارب روپیہ دیا گیا۔ آؤ 2024 میں مریم نواز شریف کی حکومت کے آغاز کی بات سناؤں، اور جب آپ کی وزیر اعلیٰ 26 فروری کو 2024 کو وزیر اعلیٰ بنی، تو آج کے دن تک محکمہ زراعت کو 72 ارب روپیہ کاشتکاروں کے حقوق کے لیے ملا۔ یہ جو گرین ٹریکٹر سکیم ادھر بیٹھے ہوئے تمام وہ آخری بندے سے لے کے میرے بھائی بزرگ جو یہاں موجود ہیں، ادھر گرین ٹریکٹر سکیم کی جب بیلٹنگ ہوئی تو پہلی بار کسی جماعت کے فرد کو دیکھ کر بیلٹنگ نہیں کی گئی، حق سچ کو دیکھ کر۔ میرا حلقہ، میں شیرگڑھ اکاڑے دا رہائشی ہاں، تھوڑا گوانڈی ہاں، میرا حلقہ میں
میرے مخالفوں کو ٹریکٹر ملا. یہ ہے مریم نواز شریف کی حکومت. سولر پینل کی بیلٹنگ آئی تو کسی جماعت اور کسی مخالف کو نہیں دیکھا گیا, سب کو دیا گیا جن کا حق بنتا تھا. کسان کارڈ کی باری آئی تو 6 لاکھ فارمر اس چیز سے بالا تر کہ کس نے ووٹ ڈالا کس نے ووٹ نہیں ڈالا, جس نے اپلائی کیا اس کو کسان کارڈ ملا. اور آج کے دن تک 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے کسان کارڈ سے پنجاب بھر میں. اور یہ رپورٹ ہے کہ اس گندم کی فصل میں 60% زیادہ یوریا کا استعمال ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, آج آپ کے سامنے اگر میں, میرا محکمہ اور فاطمہ فرٹیلائزر سرسبز کنونشن میں ہم شامل ہوئے ہیں تو کسی ایسے مقصد کو لے کر شامل ہوئے ہیں کہ ایک طرف 1 کلو چاول 50,000 لیٹر سے بنے, 50 لیٹر سے بنے, ایک طرف 1 کلو چینی 35 لیٹر سے بنے, اور ایک طرف 1 کلو کپاس 8 لیٹر سے بنے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر پانی نہیں ہوگا تو پانی کے بغیر نہ میں کاشتکاری کر سکتا ہوں نہ آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں. اور ہم جو کاشتکار ہوتے ہیں, ذمہ دار ہوتے ہیں, ہمیں اپنے رقبوں سے اپنی ماں جیسا پیار ہوتا ہے. اگر پانی نہیں ہوگا تو کل کو ہمارے اور آپ کے بچے کاشتکاری نہیں کر سکیں گے. سو آئے اس فصل کے اندر جو ارلی کاٹن کی کیمپین ہم نے سلسلہ جاری کیا ہے, اور اس کے لیے بھی انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جو بھی 5 ایکڑ کپاس لگائے گا 15 فروری سے 31 مارچ کے دوران اس کو 25,000 روپیہ ملے گا. اس تمیز سے ہٹ کر کہ کون کس جماعت سے ہے, کون کس نے کس کو ووٹ ڈالا. میرے دوستو, یہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچے یونیورسٹیوں سے گریجویٹ ہوتے تھے. 1000 بچہ انٹرنشپ پروگرام پر رکھا. آج وہ آپ کے درمیان کام کر رہے ہیں. ماڈل ایگریکلچر بازار جو آپ کے ضلع ساہیوال میں بھی بننے جا رہا ہے, اس ماڈل ایگریکلچر مال کے ذریعے ایک چھت کے تلے آپ اپنی سیڈ, اپنی کھاد, اپنا بیج, اپنا پیسٹیسائیڈ کنٹرول ریٹ پر خرید سکیں گے. میرے دوستو, میں یہ جانتا ہوں کہ بیج میں جدت کی ضرورت ہے, میکنائزیشن میں جدت کی ضرورت ہے, اوسطوں کو بڑھانے میں جدت کی ضرورت ہے. تو ہم نے یہ مشن اپنے ذمے لے لیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف ارلی کاٹن کا ٹارگٹ پورا کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف کی حکومت آپ کو کاٹن کا وہ بیج دے گی جو دنیا بھر کے اندر ہائی ییلڈنگ سیڈ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ میکنائزیشن, آج آپ پرانی ہارویسٹر سے اپنی گندم اور چاول کی فصلیں ہارویسٹ کرواتے ہیں, کٹواتے ہیں, تے پتہ تھا چلتا ہے کہ یہ 2 کلے بعد وہ ہارویسٹر دی بیلٹ ٹوٹ گئی ہے, پچھلے 6 گھنٹے تو پہلی یہ چیز کھلوتی ہے. اسی یہ نہیں ہونے دینا ہو. انشاءاللہ تعالی ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں میکنائزیشن کا, جس کے تحت آپ میں سے لوگ آگے آئیں گے, سرکار سے لون لیں گے انٹرسٹ فری, اور ہارویسٹ لے کر آئیں گے اور کرائے پہ چلائیں گے. آپ میں سے لوگ آئیں گے جا کے مکھی کا ڈرائر لے کر آئیں گے, سڑکوں پہ پھینکنے کے بجائے انٹرسٹ فری لون لیں گے, سرکار کو واپس کریں گے, رینٹ پہ چلائیں گے اور پیسہ دیں گے. یہ آپ کے لیے اسکیم بنائی ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل یا پرسوں شاید سیڈ کاؤنسل کی میٹنگ کی میں نے, اور جب پتا چلا کہ سیڈ کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے تو وہ 3 سال کے عرصے کے بعد میٹنگ ہو رہی تھی. مطلب کہ 3 سال سے
جن سائنسدانوں نے محنت کر اپنی ورائٹیاں اپروو کروانے کے لیے کوشش کی، وہ میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے 3 سال سے پیچھے پڑی تھی۔ ہم نے کل میٹنگ کی پرسوں، ان ورائٹیز کو اپروو کیا اور ساتھ ہی ساتھ 2 ہدایات دی۔ ایک ہدایت دی کہ اگر نیکسٹ میٹنگ کے اندر جو بھی کاٹن کی ورائٹی آئے گی وہ ہائی جیلڈنگ ورائٹی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کپاس کی لیے جتنا سیڈ مارکیٹ میں جو زیادہ سے زیادہ وائٹ فلائی کو اٹریکٹ کرتا ہے، جو ہیٹ کے اندر پیداوار نہیں دے سکتا، اس کو ڈی لسٹ کیا جائے۔ یہ ایسے فیصلے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے۔ ایگریکلچر کمیشن، یہ خالد کھوکھر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی طرح کے کئی اور دوست ہماری اس ایگریکلچر کمیشن کا حصہ ہیں جو 5-6 سال بعد ریوائیو کی گئی ہے۔ ایگریکلچر کمیشن کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں چائے کاشتکار ہوں، میں عقل کل نہیں ہوں۔ میرا محکمہ چائے محکمہ زراعت کہلاتا ہے، لیکن وہ عقل کل نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے مشاورت لینے کا عمل ایگریکلچر کمیشن ہے۔ 6 سالوں بعد ایگریکلچر کمیشن کی میٹنگز کا آغاز ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نرسریز، آپ سب جب لاہور سے ادھر آتے ہیں یا ادھر سے لاہور جاتے ہیں تو پتوں کی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ہمارے پاس اپنی مدد آپ انہوں نے 700 کنٹینر ہر سال وہ باہر بھیجتے ہیں پاکستان سے، اور ہمارے پڑوسی ملک میں 44,000 کنٹینر سال کا باہر جاتا ہے پھولوں کا۔ ہم نے پرسوں ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اگلے 4 سال کے اندر پتوں کی کا 700 کنٹینر کو انشاءاللہ تعالیٰ 7,000 کنٹینر پر لے کے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مریم نواز شریف کی حکومت آپ سے جو وعدہ کرتی ہے وہ وفا کرتی ہے، اور یہ وعدہ بھی وفا ہوگا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک طرف چھوٹا کاشتکار جو ہمارے سر کا تاج ہے، 1 سے 12.5 ایکڑ کا، اس کے لیے کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر، سولرائزیشن سکیم، انٹرنشپ پروگرام، اور ایک طرف میڈیم فارمر، لارج فارمر، زمینیں جس طریقے سے آبادی آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس طریقے سے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، زرعی زمینیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور پیداوار یقیناً اس کے لحاظ سے کم ہوگی۔ تو کارپوریٹ ایگریکلچر کا مطلب ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے 10 ایسے میرے بھائی 5-5 ایکڑ کے مالک اکٹھے ہو جائیں اور ان کا جو فارم سائز ہوگا وہ کارپوریٹ فارم سائز ہوگا۔ ایک طرف سر کا تاج چھوٹا ذمہ دار، اس کے لیے سکیمیں، دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کو انکریج کر رہی ہے، جی پی آئی کے تحت میکنائزیشن کو انکریج کر رہی ہے۔ ادھر 250-150 ہارس پاور کا ٹریکٹر چل رہا ہے چولستان میں، ادھر ہارویسٹر 2024 کا چل رہا ہے جو 2 ایکڑ کے بعد کھڑا نہیں ہوتا بلکہ دن کا 100 ایکڑ کاٹتا ہے، ادھر ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم چل رہی ہے، ادھر آپ کی ڈرون سے سپرے ہو رہا ہے، اور وہ ماڈل جو بنایا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے ہر تحصیل لیول پر ریپلیکیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گندم کا معاملہ اور آپ کے کاشتکاروں کے بجلی کا معاملہ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ محکمہ زراعت پنجاب، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ محکمہ زراعت آپ کی آواز ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو جو مشورہ دے گا آپ کی بہتری کے لیے دے گا، اور اگر آپ اسے کہیں گے کہ میری آواز بن کر وفاق جاؤ تو محکمہ زراعت آپ کی آواز بن کر وفاق جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محکمہ زراعت اپنی وفاقی حکومت جس کا دل بہت بڑا ہے،
ان سے نہ صرف اپیل کرے گا بلکہ انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت آپ کے مسائل حل کروائیں گے۔ گندم کی فصل ایک ایسی فصل پچھلے سال کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہون کڑک نہیں لگنی، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار نہیں 10 بار مختلف جگہ تے آکھیا کہ میں اپنے کاشتکار دا نقصان نہیں ہون دینا، میں اپنے کاشتکار کا خسارہ نہیں ہونے دوں گی۔ اور آج الحمدللہ پنجاب میں پچھلے سال جتنی گندم لگ چکی ہے، میرے دوستو اگر آپ کی وزیر اعلیٰ کا یہ وعدہ ہے تو مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ وعدہ وفا ہوگا اور آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور ایک ہی سلوگن ہے کہ اگر آپ سب لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے خوشحال ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب حکومت خوشحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔